صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع سفرۃ کرام بررہ، قرآن کا ماہر شخص ان ملائکہ کے ساتھ ہوگا جو میر منشی اور نیکوکار ہیں۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور وہ شخص جو قرآن اس مجید کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور اس کے پڑھنے میں دقت اور مشقت اٹھاتا ہے، لَهُ اجران، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوہرا اجر لکھا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے الماہر بالقرآن، جو قرآن پاک کا ماہر ہے، قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتا ہے، یعنی الفاظ کی درستگی، اور اس کا معنی مفہوم بھی سمجھتا ہے، اور عمل کی نیت اور جذبہ بھی ہے۔ تو یہ شخص میر منشی ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے ہاں نیکوکار ہیں۔ فرشتے سارے نیکوکار ہیں لیکن ان کے درجے ہیں۔ یہ میر منشی، منشی کا معنی آپ سمجھتے ہوں گے، تو یہ میر منشی، یہ ملائکہ لوح محفوظ سے قرآن مجید کو نقل کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کرتے تھے۔ وہ بھی نقل کرنے والا ہے، یہ قرآن کا ماہر بھی نقل کرنے والا ہے اور آگے دوسروں تک پہنچانے والا ہے۔ ان کا اجتماع میدان معاشر میں اکٹھا ہوگا اور ان کے ساتھ فرشتے عذاب میں نہیں جائیں گے، اللہ کے غصے سے محفوظ رہیں گے۔ یہ قرآن کا ماہر بھی اللہ کے غصے اور غضب سے میدان معاشر میں محفوظ رہے گا۔ اب اس حدیث میں بوڑھے سے بوڑھے آدمی کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت رکھ دی ہے۔ آدمی کی جب ایج بڑھ جاتی ہے تو زبان سے الفاظ صحیح ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، مشقت کرنا، قرآن مجید کی کلاس میں بیٹھنا۔ یہ کام کرے گا، یہ جتنا قرآن سیکھے گا سمجھے گا، بلکہ بعض خوش نصیب ایسے ہیں جو اس کی تجوید بھی ٹھیک ہے، معنی مفہوم سے بھی نسبت ہے، یہ کل قیامت کے دن حفاظ کرام کے ساتھ ہوں گے۔ جو حافظ کا درجہ ہے اس کا انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا، تو فرمایا یہ جو مشقت اٹھاتا ہے، دقت اٹھاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی دوہرا اجر عطا کرتا ہے۔ دنیا کائنات میں دو مذہب والے ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک یہودیت کے پیروکار اور عیسائیت کے پیروکار۔ وہ یہودی، وہ عیسائی جو پہلے یہودیت پہ تھے، عیسائیت پہ تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے اعلان نبوت کیا، انہوں نے ایمان لایا، اور ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہودیت والا بھی اجر ہے، بہرحال وہ ایک نبی سے تو ان کا لنک جڑا ہوا ہے نا، عیسائیت پہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا تعلق جڑا ہوا ہے، ایک ان نبیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن میں سے عبداللہ ابن سلام ہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہرا اجر ہے، اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پہ ایسے فضیلت ہے جیسے خود اللہ کو ساری مخلوقات پہ فضیلت ہے۔ اللہ اور بندے کی کوئی نسبت ہے تو پھر کلام اللہ کے مقابلے میں کسی کے کلام کو کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک دفعہ یا سال میں دو دفعہ جبریل علیہ السلام سے دور کیا کرتے تھے۔ دور کس کو کہتے ہیں؟ ایک پارا سننا، ایک پارا سنانا، اس پاؤ کر لو، آدھا پاؤ کر لو، سورت کر لو، ایک سورت پڑھنا، ایک سورت سننا، ایک سورت سنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ تھی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ گارنٹی اللہ دے رہا ہے، میرے پیغمبر قرآن مجید کو ہم آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے، آپ سے اس کا تلفظ کریں گے، اسی قرآن کو آپ کے ذریعے بیان بھی کریں گے۔ جو اللہ گارنٹی دے رہا ہے وہ شخصیت محمد الرسول اللہ،
وہ ہستی بھی قرآن مجید کا دور کرتی ہے. اگر ہم سال 2 سال کسی حافظ قاری عالم کو نہیں سنایا تو کیا خیال ہے اس کو بھی سنانا چاہیے, سیکھنا چاہیے, نہیں سیکھنا چاہیے؟ تو قرآن خدا میں یہ تاثیر دیتی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیتی. حضرت جی مولانا صاحب دمت برکاتہم العالیہ عالمی امیر ہیں, انہوں نے وہ فرمایا کرتے ہیں, اکثر ان کے بیانات میں سنا ہے, وہ کہتے ہیں ہر مسلمان بالخصوص تبلیغی اس کو ایک دفعہ قرآن مجید کے ترجمے سے گزرنا چاہیے, قرآن مجید کے مفہوم معنی کو سمجھنا چاہیے, ایک دفعہ گزر جانا چاہیے. اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعائیں آپ کے حق میں, آپ کے ملک کے حق میں, ملک والوں کے حق میں قبول فرمائے.